8ویں جب 9ویں آیات میں سے وہ آیت بتائی جو 9ویں آیت حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، یہ حضور کے سامنے جھک گئے اور حضور کے تلووں کو بوسہ دینے لگے، دے کے کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے یہودیوں، پھر میرے نام کی شہادت دو، پھر گواہی دو اللہ اور میری کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، پھر گواہی دو۔ ارے تم کو یقین آ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر گواہی دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معاف کریے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ادب تو کرتے تھے مصطفیٰ کا، یہودی بھی مانتے تھے مصطفیٰ کیا ہے۔ تو ایک موقع پر جب اسلام پھیل گیا، جب اسلامی قوانین رائج ہو گئے، جب اسلامی قوانین مسلمانوں کو بتا دیے گئے، مدینے کے رہنے والوں کو بتا دیا گیا، اور آس پاس کے ممالک کو خطوط لکھ کر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ جب تم مسلمان ہو جائیں گے تو تمہیں وہ سب حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، اس سے تم مستفید ہوں گے، تم کو بھی وہ حق ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ سارے عالم کو جب بتا دیا گیا تو یہودیوں سے بھی ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ شان رسالت میں بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو جب وہ بے ادبی کرنے لگے تو پھر قرآن بتایا، واضح طور پہ بتا دیا۔ صحابہ کے عمل کو دیکھ کر قرآن فرمایا ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی ان کو پکڑو چن چن کے مارو۔ یہ حکم اللہ کا آیا تھا، اور صحابہ کے عمل کے بعد اللہ نے کئی آیتوں کو صحابہ کی تائید میں اور صحابہ کی حمایت میں اللہ نے کئی آیتوں کو نازل فرمائے ہیں۔ دوسرا واقعہ ایک اندھے شخص کی ایک ام الولد لونڈی تھی۔ یہ کسی موقع پہ میں خاص موقع پہ بتاؤں گا، آج اس دور میں اس کا اپلیکیشن نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے اس کو بتانا۔ ایک اندھے شخص کی ایک ام الولد لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ وہ شخص اسے روکتا تھا مگر وہ باز نہ آتی، وہ ڈانٹتا مگر وہ رکتی نہ تھی۔ ایک رات اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا آغاز کیا۔ اس نے بھالا لے کر اس کے شکم میں پیوست کر دیا اور اسے زور سے دبایا، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ صبح کو اس کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو لوگوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے کیا جو کچھ کیا، اور میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ مرتضیٰ، یہاں پر حضور اگر یہ فرماتے کہ اس عورت کو کس نے مارا، کھڑے ہو جاؤ، تو شاید وہ صحابی کھڑے ہونے میں تھوڑا سا تعامل کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں ہو سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں مارا تھا، ہو سکتا ایسا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، جو کچھ اس نے کیا ہے کیا، ارے جو کرنا تھا کر دیے، اب ذرا کھڑے تو ہو جاؤ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ تو جب وہ شخص پھلانگتے ہوئے، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ دیکھیے حاضرین محترم، ایک بیٹھنے میں فرق ہوتا، جو میرے یہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا۔ ایک انداز ہوتا بیٹھنے کا ادب میں، اب جیسا ہم جلسے جلوسوں میں بھائی آپ قریب آ کے بیٹھیے بولے تو جو انداز سے بیٹھتے وہ بیٹھنا الگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ انداز سے بیٹھنا بھی الگ ہے۔ جب کوئی یہ سمجھے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں ان کے پاس معافی چاہنے آ رہا ہوں، تو انہیں ایسا اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں انہیں دو زانوے ڈال کے
ادب سے بیٹھتا، ذرا جھک کے بیٹھتا ہوں، کیونکہ وہ اس سے کوئی وہ محسوس کیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ آگے اکڑ کے بیٹھیں گا کیا؟ نہیں، ندامت سے، شرمندگی سے بیٹھے گا کہ شاید میرے سے کوئی قصور ہو گیا ہو، اللہ کے رسول اس کی سر کو بھی فرمائیں گے یا اللہ کے رسول اس کی تنبیہ فرمائیں گے، وہ یہ احساس لے کر بیٹھے ہوں گے، میرا گمان ہے، کیونکہ وہ قریب آگے بیٹھ گئے بول کے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، یعنی وہ صحابی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں نے قتل کیا ہے، اس عورت کو میں نے قتل کیا ہے، وہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، میں اسے روکتا تھا یا رسول اللہ، میں ایسے قتل نہیں کر دیا۔ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا رسول اللہ یہ پہلی بار گالی دی تو میں پہلی بار اس نہیں مار دیا اس کو، یا رسول اللہ جب جب یہ گالیاں دیتی تھی تو میں روکتا تھا اس کو، وہ باز نہ آتی تھی، میرے روکنے پہ بھی وہ نہیں سنتی تھی، حالانکہ میں اس کا آقا ہوں، وہ میری باندی ہے، وہ میری لونڈی ہے، میں نے اس کو پیسے دے کر خریدا ہے، اس نے یہ بھی احساس نہیں کیا، حالانکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ میرا حکم مانے، جو حکم کام کاج کا میں دوں باندی پر ضروری ہے کہ وہ میرا حکم مانے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو روکتا مگر یہ رکتی نہ تھی، میں اسے ڈانٹ ڈپٹتا مگر وہ میری ڈانٹ ڈپٹ کی پرواہ نہ کرتی تھی، میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اس زور سے دبایا اس کے بطن سے، اس زور سے دبایا کہ وہ مر گئی، اور یا رسول اللہ یہ جو باندی ہے اس کے بطن سے 2 ہیروں جیسے میرے بیٹے بھی ہیں، یعنی بات کیا معلوم ہوئی، اس کے بطن سے 2 بیٹے بھی ہیں، میں اس کے بطن سے بیٹے ہونے کی بھی پرواہ نہیں کیا، یہ گستاخی کرتی تھی، میں روکتا تھا، میں ڈانٹتا تھا، میں ڈپٹتا تھا، میں نے کوشش کی کہ یہ باز آ جائے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باز نہیں آئی، حالانکہ اس کے بطن سے میرے 2 ہیروں جیسے بیٹے بھی تھے، پھر بھی میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے آپ کی شان میں بے ادبی کی۔ اور وہ فرماتے ہیں وہ میری رفیق حیات تھی، گزشتہ شب جب وہ آپ کو گالیاں بکنے لگی تو میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اسے زور سے دبایا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ آپ آ کر جو بات تھی وہ بتا دیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آؤ کون ہے، کھڑے ہو جاؤ، جو کچھ کیا سو کر دیا، کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو کر دور سے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کو بھی بے ادبی سمجھے، اس لیے وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اللہ کے رسول کے قریب آ گئے اور ادب سے، ندامت سے، شرمندگی سے بیٹھ گئے ہوں گے، بیٹھ کر یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی اور پھر بتایا کہ اللہ کے رسول یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے اس کو اس لیے مارا کہ وہ آپ کی شان میں پچھلی رات ہی بے ادبی کی تھی جس کی وجہ سے میں نے مار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ رہو کہ اس عورت کے خون کو میں نے اس کے لیے معاف کر دیا۔ حاضرین محترم، ایسے کئی واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایسے احکام فرمائے ہیں، حضور معاف کیے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ کل بتانے کی کوشش کروں گا، صحابہ معاف نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے، محفل میں، مجلس میں گستاخی کیا، بے ادبی کیا، معاف کر دیے، لیکن صحابہ معاف نہیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ گستاخانی صحابہ اور گستاخانی انبیاء کا کل کا عنوان ہے، اس میں میں کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا لیکن صحابہ نے معاف نہیں کیا۔ تقسیم کر دیں گے، پہلے حضرت کو دیجیے۔ جی ہاں، ہاتھ سے ایک ایک دے انشاءاللہ تعالی
آج کی اس نشست کو، اس اجلاس کو یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری باقی ہیں، لیکن آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ پھر کسی موقع پر اس بات کو اور آگے بڑھایا جائے گا۔ کل کا عنوان رہے گا گستاخان انبیاء و صحابہ کا حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جل شانہ، آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائیے، اور مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔